راحم ایمن کو دیکھنے ہاسپٹل آتا ہے اور اس کو اس حالت میں دیکھ کے کافی ڈپریسڈ ہو جاتا ہے اور کافی غصے سے ہاسپٹل سے واپس آتا ہے اور شمسی اس کو دیکھ کے عافیہ کو فون کر دیتا ہے۔ پولیس انسپکٹر عاتکہ کے پاس آتے ہیں اور وہاں اس سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور پولیس انسپکٹر کو چائے بہت پسند ہے تو اس لیے وہ چائے بھی منگواتا ہے اور چائے پیتا ہے اور وہ عاتکہ سے ایمن سے ریلیٹڈ سوال پوچھتا ہے، جس پہ عاتکہ بتاتی ہے کہ وہ ایک اچھی لڑکی تھی اور وہ ہمارے ساتھ ہی گئی تھی لیکن واپس نہیں آئی کیونکہ میں خود بہت کاموں میں بزی تھی، اس لیے میں نے اسے دیکھا نہیں۔ جب بل دینے کی باری آتی ہے تو عاتکہ منع کرتی ہے لیکن پولیس انسپکٹر کہتا ہے کہ میں بل دینا چاہتا ہوں، لیکن جب بل دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ پولیس انسپکٹر علی نواز کے گھر آ جاتے ہیں، ملازموں سے سوال کرنے کی اجازت مانگتے ہیں، جس پہ علی نواز اس کو اجازت دے دیتا ہے۔ وہ کیمرہ آپریٹر سے کہتا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج مجھے دکھاؤ اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ جمال کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اسے جانتے ہو، کیونکہ یہ مجھے تھوڑا سا سسپیکٹڈ لگ رہا ہے، جس پہ کیمرہ آپریٹر کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں اس کو نہیں جانتا۔ اس سے آگے کی ساری ریکارڈنگ بند ہو جاتی ہے، جس پہ پولیس انسپکٹر بہت زیادہ شک میں آ جاتا ہے اور وہ علی نواز کے پاس جا کے کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں اتنا بڑا فنکشن تھا اور آپ کے کیمراز کیسے بند ہو گئے، جس پہ علی نواز بھی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کیمرہ آپریٹر کو بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اتنے نااہل ہے۔ پولیس کے سامنے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے، لیکن جب انسپکٹر چلا جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا ہے تو وہ علی نواز بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کیمرہ آپریٹر سے کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا فنکشن تھا اور کیمرے بند ہو گئے، جس پہ وہ بتاتا ہے کہ مجھے راحم سر نے منع کیا تھا کہ کیمرے میں بند کر دوں۔ ایمن کو ہوش آ گیا ہے، پولیس انسپکٹر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم ایمن کا بیان لیں گے۔ ایمن بیان دیتی ہے اور اس میں وہ بتاتی ہے کہ مجھے علی نواز کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ شمسی کی کال کے بعد عافیہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتی ہے۔ عافیہ سیدھی اپنے وکیل بھائی کے پاس چلی جاتی ہے، اس کے چیمبر میں اسے کہتی ہے کہ تم میرا ساتھ دو اور میرے بیٹے کو بچاؤ، جس پہ وہ کہتا ہے کہ میں راحم کی طرح چاہتا ہوں کہ اسے سزا ملے تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ شہروز بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، وہ بہت زیادہ چل ماحول میں ہے۔ شہروز کے ماموں کو اس پہ کافی غصہ آ رہا ہے۔ عافیہ کو شمسی کی کال آتی ہے، وہ اسے بتاتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے۔ شہروز یہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، میں اس کو خود ہی مار دیتا ہوں، اس کو تو اب تک مار دینا چاہیے تھا، جس پہ اس کے شہروز کے ماموں کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ راحم ایمن کو دیکھنے کے لیے دوبارہ ہاسپٹل آتا ہے، جہاں اسے جمال نظر آ جاتا ہے اور جمال اس سے کافی روڈلی بیہیو کرتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ہی اس کے مالک ہو ہوٹل کے اور تم ہی اس کے قصوروار ہو۔ لوگ وہاں موجود ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پولیس کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے اسے اریسٹ کریں، میں نے اس کے خلاف کمپلین کی ہے، جس پہ پولیس جانتا ہے کہ اس طرح وہ کسی پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا اور وہ اسے لے کے روم میں چلا جاتا ہے۔ شمسی یہاں بھی کال کر کے عافیہ کو سارا کچھ بتا دیتا ہے۔ علی نواز بہت زیادہ غصے میں ہے اور وہ اپنی بیگم عافیہ کو بولتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس لڑکی نے ہوش میں آتے ہی میرے بیٹے کا نام لیا ہے اور وہ کہتا ہے شہروز مجھے تم سے یہی امید تھی، اب اگر وہ تمہیں 10 بار بھی پھانسی دیں گے تو میں تمہیں نہیں بچاؤں گا، میری طرف سے تم آزاد ہو، تمہارا میرے سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جس پہ عافیہ اس کو چپ کرواتی ہے اور کام ڈاؤن کرتی ہے۔ پولیس انسپکٹر راحم سے کچھ سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایمن کس کریکٹر کی لڑکی تھی، جس پہ راحم کہتا ہے کہ ایمن ایک بہت ہی اچھے کریکٹر کی لڑکی تھی۔ پولیس انسپکٹر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ شہروز یہاں اپنے باپ کو آرام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور عافیہ بھی جلدی سے پانی لے کے آتی ہے کہ اس کے شوہر کی طبیعت خراب نہ ہو جائے اور وہ باتوں باتوں میں اس کو احساس دلاتی ہے کہ آپ کا صرف ایک نہیں 2 بیٹے ہیں، جس پہ نواز سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔